الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال و جوابات کی نشست کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اور سابقہ نیک لوگوں کے بارے میں کچھ شرکی عقائد بھی رکھتے ہیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں؟ وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 15، کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم کسی رسول کو نہ وہاں بھیج دیں۔ جب ان لوگوں کے پاس رسول دعوت لے کر آئے یا کسی اور ذریعہ سے دعوت پہنچ جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، پھر بھی انکار کریں تو اس وقت یہ لوگ اور مشرک برابر ہیں۔ اگر ان کو دعوت نہیں پہنچی کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے دل پہ نازل ہوئی، تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ جس طرح وہ آدمی کہ جس کو آخر عمر میں دعوت پہنچی ہو، یا اس بد حواس آدمی کی طرح ہے کہ جو دعوت نہیں سمجھ سکتا، اور بھی اس طرح کے دوسرے اسباب ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، تو اس طرح کے لوگوں سے قیامت کے دن خاص معاملہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا اگر وہ کفار کے حکم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اپنے پیغمبر بھیجے گا جس نے اس کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اس طرح کے جاہل لوگوں کے بارے میں مطلق طور پر یہ مواخذہ کرنے کے بعد کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر ان کو صحیح طور پر دعوت پہنچی ہو اور اس کے باوجود انکار کر دیا، ایمان نہ لائے، تو ان کا مواخذہ ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، کیا وطن سے محبت کرنا ایمان ہے؟ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، وضاحت فرمائیں۔ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث موضوع ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر 32 نمبر۔ کون سا نمبر ہے بھائی؟ 32 نمبر ہے، اور اس کا معنی بھی درست نہیں، کیونکہ حب وطن نفس اور مال جیسی محبت کی طرح ہے، اور یہ سب انسانی طبیعت کا حصہ ہے جس کی محبت پر تعریف نہیں کی جاتی، اور نہ ہی یہ ایمان کے لیے لازم ہے۔ کیا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا کہ لوگ اس محبت میں بام شریک ہوئے، خواہ مومن ہو یا کافر، اس بارے میں ان کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، کافروں کے بچوں کے بارے میں مفتی صاحب کیا حکم ہے؟ آیا وہ جنتی ہیں یا جہنمی؟ او بھائی، کفار کی اولاد جنت میں ہوگی۔ دلیل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے لاہین کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرما دی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا لاہون کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، انسان کی اولاد۔ یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث میں اللہین سے مراد بچے ہیں، جیسا کہ طبرانی کے اندر حدیث ہے 11907 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حسن درجہ حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے
کہ کفار کے بچے جنت میں ہوں گے، اور یہ بات ہی راجح ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب ظلال الجنہ جلد نمبر 1 صفحہ 90 میں بیان کی ہے۔ اس مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہے، اور ایک قول کے مطابق تو اس میں توقف کو بہتر قرار دیا گیا، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ ہوں گے تو جنت میں، لیکن مسلمانوں کے خادم ہوں گے۔ اگلا سوال ہے، آپ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ جو شخص 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کبائر سمیت، جبکہ امام ندوی رحمہ اللہ نے قاضی ایاز سے نقل کیا کہ جماعت اہل السنہ کا موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ یا اللہ کی رحمت کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ وضاحت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توبہ یہ بھی گناہوں کو مٹانے والے اسباب میں سے ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ باقی جو قول امام قاضی ایاز سے منقول ہے اس کی نسبت اہل سنہ کی طرف کرنا درست نہیں۔ قاضی ایاز کے اس قول کو کیسے قبول کیا جائے گا جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ من حج للہ، جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور فسق و فجور نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے اس طرح بری ہو جاتا ہے جس طرح اسی دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ باقی رہ جاتے ہیں؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ اور اللہ کی رحمت کے علاوہ معاف نہیں ہو سکتا، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار غمر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ مثل الصلوات الخمس کہ 5 نمازیں پڑھنے والے کی مثال اس ہنر کی طرح کمثل نہر جاز غمر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کہ جو تم میں سے کسی کے گھر کے آگے سے کسی کے گھر کے آگے سے گزر رہی ہو نہر اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کریں، تو کیا اس کے جسم پر اس کے میل میں سے کچھ رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال بھی اسی طرح ہے یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ کہا جائے کہ چھوٹے چھوٹے میل کے ٹکڑے گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے ٹکڑے رہ جاتے ہیں؟ باقی یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کبائر کا ارتکاب نہ کرے، یہ قید کسی زمانے میں تھی، پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت اور فضل کے ساتھ اٹھائی۔ اس بارے میں میرے علم کے مطابق بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف درست ہے کہ کبائر گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو سکتے ہیں۔
شرح عقیدہ طحاویہ میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل موجود ہے، اور وہاں صاحب العقیدہ نے 10 ایسے اعمال تفصیلاً بیان کیے ہیں جن سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا سوال، اول ما یحاسب علیہ المرء الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو اس کے سب عمل درست ہوں گے، اگر نماز ناقص ہوئی تو اس کے تمام عمل ناقص شمار ہوں گے۔ تو کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا؟ او بھائی، میں اس حدیث سے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کفر خارج عن الملت ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں کفر کا ذکر آیا اس سے مراد مرتد کرنے والا کفر نہیں ہے، اس سے مراد مرتد کرنے والا کفر نہیں ہے۔ جواب غور سے سنیے، بلکہ کفر کی قسمیں ہیں، ایک کفر اعتقادی اور دوسرا کفر عملی۔ اس کفر کی تقسیم ممکن ہے کفر قلبی اور کفر لفظی۔ کچھ ایسی صریح احادیث ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والا ہے کہ جب نماز کے مشروع ہونے کا اعتقاد رکھتا اور اپنے کوتاہی کا بھی اعتراف کرتا ہو نماز چھوڑنے کی، اور اپنے کوتاہی کا بھی اعتراف کرتا ہو نماز چھوڑنے کی، شیطان کا یا انہی خواہش کا پیروکار ہونے کی وجہ سے یا انہی کسی اور مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن نماز کی مشروعیت کا انکار نہیں کرتا اور دل کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے جس نے نماز چھوڑی گویا کہ کفر والوں کے کام میں شرکت کی۔ اللہ اکبر۔ اس عمل میں اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کہ اس کا عمل کفر والا عمل ہے، یہ صرف اس کی بات نہیں ہے بلکہ بہت سارے اس طرح کے عمل ہیں۔ مثلا زنا حرام ہے لیکن کوئی اگر کرے تو وہ اس عمل سے کافر نہیں ہوگا، چوری حرام ہے لیکن چور کافر نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ہمیں کچھ نوجوانوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جو خود دنیا میں بری طرح گھسے ہوئے ہوتے کہ جی نماز کا دور چلا گیا، بالکل اس طرح کا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دراصل قاعدہ یہ ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اسلام کا تعلق عقائد و اعمال دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود کہ نماز کے وجوب کا عقیدہ رکھتا ہو تو اس کا یہ کفر عملی ہے، اس سے مراد نہیں کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا، اور یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کو، نماز چھوڑنے والے کو جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے یا وہیں مر جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ تارک الصلاۃ کو نماز کا حکم دیا جائے گا اگر توبہ کر لے اور نماز پڑھے، وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے شخص کو جب لایا جائے گا تو اس پر تلوار سونت لی جائے گی اور کہا جائے گا کہ نماز پڑھ وگرنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اگر تو اس نے قتل کو توبہ پہ ترجیح دی تو اس شخص کو کبھی بھی مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اعتقادی طور پر ہی کافر شمار ہوگا۔
وگرنہ وہ کیسی توبہ پر قتل ہونے کو ترجیح دے سکتا ہے؟ سوال میں جو حدیث مذکور ہے اس کی نسبت سے آپ یہ سمجھ لیں تارک الصلاۃ کے دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے، نماز چھوڑنے والے کے دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ہاں جی، اگلا سوال، کیا حجت قائم ہونے کے لیے صرف دعوت کا پہنچنا ضروری ہے یا سمجھنا بھی اس کا ضروری ہے؟ اور بھائیو، اس دعوت کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وہ اسی قوم کی زبان والا بھیجا، تو وہ اسی قوم کی زبان والا بھیجا، لیُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے وہ آسمانی احکامات واضح طور پہ بیان کر دے۔ لیکن یہاں سوال کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بعض دفعہ دعوت تو پہنچتی ہے لیکن بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو کیا وہ معذور شمار ہوں گے؟ اس سوال کو یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ان کی اپنی زبان عربی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کسی عربی کو رسول علیہ السلام کی دعوت سمجھ میں نہ آئی اور ہم کہیں کہ یہ معذور ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بھیجے ہوئے پیغمبر نے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ہر قوم میں حجت اس کی زبان، ہر قوم میں حجت اس قوم کی زبان میں ہم نے قائم کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قطعی دلیل پر محمول ہے کہ ہر انسان اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے علماء میں سے ایک عالم شخص یورپ والوں کے پاس جا کر ان کو ان کی ہی زبان میں اچھی طرح سے دعوت سمجھاتا ہے اور ان پر حجت قائم کرتا ہے اس دین کے ایمان اور عقیدہ کے حوالے سے۔ کیا یہ جواب بدل جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بے شک ممکن ہے کہ یہ عالم دین اپنے بیان میں کوئی اپنا کمی بیشی کرے، لیکن واجب ہے کہ ہم تصور کریں کہ ہم میں سے ہر فرد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے پورے مکمل بیان کے ساتھ، پھر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ اصول موجود ہے قرآن پاک میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کہ جب تک ہم ان پر اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ اور کفر جو ہے اعتقادی اور عملی، اس بارے میں سوال ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کی وضاحت فرما دیں۔ بڑا اہم سوال ہے۔ اور بھائی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 دیکھ لیں، یعنی جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کی تو ہی کافر ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا وہی لوگ ظالم ہیں، اور آیت نمبر 47 میں فرمایا وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیات اللہ تعالیٰ نے یہود کے 2 گروہوں کے متعلق نازل کی جن میں سے ایک دوسرے پر جاہلیت میں غالب آ گیا، حتیٰ کہ وہ آپس میں اس بات پر رضامند ہو گئے اور صلح کر لیں کہ ہر مغلوب مقتول جسے غالب نے قتل کیا اور اس کی دیت 50 وسق ہے، اور ہر غالب مقتول جسے مغلوب نے قتل کیا تو اس کی دیت 100 وسق ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو ان دونوں کی عزت و مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کمی واقع ہوئی، اور ان دنوں آپ علیہ السلام نے ان پر غلبہ پایا تھا، نہ ہی ان کی صلح کو پامال کیا تھا۔
اسی دوران مغلوب گروہ میں سے کسی نے غالب گروہ کے کسی فرد کو قتل کر دیا تو انہوں نے 100 وسق دیت کا مطالبہ کیا، تو وہ مغلوب گروہ نے کہا کیا کبھی 2 ایسے قبیلوں میں ایسا ہوا کہ جن کا دین، علاقہ اور نسب ایک ہو اور ان میں ان کی دیت دوسرے سے نصف ہو، آدھی ہو؟ ہم تو تمہیں صرف تمہارے ظلم و زیادتی اور ڈر کی وجہ سے پوری دیت دیتے رہے ہیں، اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ تو ان کے درمیان جنگ دوبارہ بھڑکنے کے قریب تھی کہ پھر وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ثالث مقرر کر لیں۔ پھر غالب گروہ نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان مغلوب سے وہ نہیں لے کر دیں گے جو تم بطور دیت انہیں نصف دیتے، اور مغلوب گروہ نے سچ کہا ہے کہ وہ تو ہمیں یہ ہمارے ظلم و غلبہ کی وجہ سے ہی ہمیں دیتے، لہذا مخفی طور پر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجو تاکہ وہ ان کی رائے معلوم کر لیں، تاکہ اگر وہ تمہیں غالب گروہ کو تمہاری مرضی کے مطابق دیں گے تو انہیں حاکم مقرر کر لو، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں تو پھر ان سے بچتے ہوئے ان سے فیصلہ نہ کرواؤ۔ تو انہوں نے منافقین کو خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معلوم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے معاملے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا۔ سورۃ المائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اے رسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین، لا يحزنک الذین، وہ لوگ غمگین نہ کریں، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ آیت نمبر 47 تک نازل فرمائی کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آیت یہود کے متعلق نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آیت ان دونوں کے متعلق نازل ہوئی، اور یہ دونوں گروہ ہی اللہ کی مراد ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں 25,521 نمبر۔ جب یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ تینوں آیات فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ آیت نمبر 45، فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 47۔ یہود کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے اس قول اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پسند نہیں دے دیں تو انہیں حاکم بنا لو، اور اگر وہ تمہیں نہ دیں تو ان سے بچتے ہوئے انہیں حاکم نہ بناؤ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور قرآن نے ان کے اس قول کی طرف ان آیات سے پہلے اشارہ کرتے ہوئے کہا یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، سورۃ المائدہ نمبر 41۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، ان اوتیتم ھذا، کہ اگر تمہیں یہ چیز دی گئی ہو، فخذوہ، تو تم اسے لے لو، اللہ اکبر، وان لم تؤتوہ، وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور تمہیں نہ دی گئی تو اس صورت میں بچنا۔ یہ بات معلوم ہو گئی تو ان آیات کو بعض مسلمان حکمران اور ان کے جج جو عرضی قوانین سے
جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیے فیصلے کرتے، ان پر چسپاں کرنا جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وجہ سے ان کی تکفیر کرنا، انہیں ملت اسلامیہ سے باہر نکال دینا، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے مجرم ہے، لیکن اس وجہ سے ان کی تکفیر جائز نہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنے کے اعتبار سے حکم ہے یہود کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ایمان لانے اور اس کی تصدیق نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کا انکار کرتے، جیسا کہ ابھی آپ سن چکے ہو۔ یہود کا یہ قول اس پر دلیل ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق نہیں دیتے تو پھر بچو۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اس تفصیل سے واضح ہوا کہ کفر کے دو قسمیں، ایک اعتقادی، نمبر دو عملی۔ اعتقاد کا مقام دل ہے اور عمل کا مقام دیگر اعضاء ہے، لہذا جس کا عمل شریعت کے مخالفت کی وجہ سے کفر ہے اور وہ دل میں موجود جاگزیں کفر کے مطابق بھی ہے تو یہ اعتقادی کفر ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے مرتکب کو ہمیشہ کے لیے داخل جہنم کرے گا۔ اور اگر عمل مخالف شریعت ہونے کے باعث کفریت ہے لیکن دل کا معاملہ اس کے برعکس، وہ اپنے رب کے فیصلے پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا یہ کفر عمل ہے، کفر اعتقادی نہیں ہے۔ ایسا شخص رب العالمین کی مشیت کے تحت چاہے تو عذاب دے، اگر چاہے تو بخش دے، اور کفر کی اس قسم پر ان احادیث کو محمول کیا جائے گا جن میں معصیت کے ارتکاب پر لفظ کفر لاگو ہوا۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ لوگوں میں دو کفر کی خصلتیں، نمبر ایک نسب میں عیب جوئی، نمبر دو میت پر نوحہ کرنا۔ اسی طرح صحیح جامع الصغیر کی جلد نمبر 3 صفحہ 83 اور حدیث کا نمبر 2101 میں ہے کہ قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق اور لڑائی کفر ہے۔ مسلم نسب سے بیزاری اللہ کے ساتھ کفر ہے، اگرچہ یہ بیزاری کم ہی ہو۔ الروض النذیر صفحہ 587، السلسلۃ الصحیحہ میں 667 نمبر ہے۔ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس طرز کی بے شمار احادیث ہیں جنہیں بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ پس جس مسلمان نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا تو اس کا یہ کفر عملی ہے، یعنی وہ کفار کا سا عمل کر رکھا ہے، سوائے اس کے وہ اس گناہ معصیت کو جائز سمجھے اور اسے گناہ ہی نہ جانے تو اس صورت میں وہ کافر ہے، اس کا خون جائز ہے، اس لیے کہ وہ کفار کے عقیدے میں ان کا شریک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور منزل من اللہ کے علاوہ سے فیصلہ کرنا کبھی بھی اس قاعدے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اس موقف کو سلف کے قول سے بھی تقویت ملتی ہے کہ وہ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کفر دون کفر، کفر دون کفر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان القرآن سے اس بارے میں صحیح حدیث ہے، پھر ان سے بعض تابعین نے اسے حاصل کیا، اور مجھے اس بارے میں جو میسر ہوا میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا، شاید کہ یہ منارہ راہ بن جائے ان لوگوں کے سامنے جو اس اہم مسئلہ میں موجودہ دور میں گمراہ ہو گئے ہیں اور وہ خوارج سے دور رہیں جو گناہوں کے ارتکاب پر مسلمانوں کی تکفیر کرتے، اگرچہ وہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری جلد نمبر 10 صفحہ 355 حدیث کا نمبر
12053 نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ کفر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول ہمیں اس کی کتابیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر جیسا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کفر جیسا نہیں۔ اس آیت سے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی دوسری روایت میں یہ وہ کفر ہے جس کی طرف خوارج گئی ہے، یہ وہ کفر نہیں جو ملت اسلامیہ سے نکال دے، یہ کفرن دون کفر ہے۔ امام حاکم کی دوسری جلد 313 نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا اور ذہبی نے موافقت کی ہے۔ بہتر یہ تھا کہ وہ فرماتے کہ بھائی اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اس لیے کہ اس کی سند اسی طرح ہے۔ پھر میں نے تفسیر ابن کثیر اٹھائی جلد نمبر 6 اور صفحہ 163 میں دیکھا کہ انہوں نے امام حاکم سے نقل کی صحیح علی شرط الشیخین، اور مستدرک کے مطبوع نسخ میں یہ رہ گیا ہے۔ اور اسی بات کو امام ابن اسیر رحمہ اللہ نے امام ابن ابی حاتم کی طرف اختصار کے ساتھ منسوب کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے علی بن ابی طلحہ رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، جس نے اللہ کے نازل کردہ کا انکار کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ کا قرار کیا اور اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ ابن جریر طبری جلد نمبر 12 صفحہ 63، یا پھر اس میں 12063 قلت ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ کا ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں، لیکن شاہد میں جید ہے، شاہد میں جید ہے۔ ابن جریر 12047 میں سعید المکی طاؤوس کے طریق سے آیت ذکر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، یہ وہ کفر نہیں جو ملت سے نکال دے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ سعید المکی ابن زیاد الشیبانی ہے، جسے ابن معین اجلی ابن حبان وغیرہ ابن سکہ قرار دیے، اور اس میں سے ایک جماعت نے روایت کیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حدیث کا نمبر 12025 نے 2 سندوں سے عمران بن حدید سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ ابو مجلس تابعی کے پاس بنو عمر و بنو سد و سیاہ عبازیہ ابو مجلس تابعی کے پاس ابو عمر و بنو سدوسیہ عبازیہ خوارج کا ایک گروہ کے کچھ لوگ آئے اور کہا آپ کا اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کے متعلق کیا خیال ہے کہ یہ حق ہے؟ ابو مجلس رحمہ اللہ نے کہا جی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بھی حق ہے؟ ابو مجلس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے متعلق پوچھا کہ یہ بھی حق ہے؟ ابو مجلس نے فرمایا کہ یہ بھی حق ہے ان لوگوں کے لیے۔ ابو مجلس کیا یہ حکمران اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ابو مجلس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا دین وہی ہے جسے انہوں نے اختیار کیا ہے، یعنی اسلام اسی کو وہ بیان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو کام وہ نہیں کرتے وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، آپ خود زیادہ ہو
خوف زدہ ہو اور ڈرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کفر کی تفسیر کیا ہے؟ علماء کا اس آیت میں کفر کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری نے اپنی اسناد کے ساتھ 5 مختلف اقوال نقل کر کے آخر میں کہہ کر بات ختم کی کہ میرے نزدیک یہ قول صواب درست ہے کہ یہ آیات کفار اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کے ما قبل و ما بعد آیات انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور یہی ان آیات میں مراد ہے، اور یہ آیات ان کی خبر بیان کر رہی ہے، اور یہ اول بہتر ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے عام ذکر کیا ہے، آپ اسی اہل کتاب کے متعلق کیسے خاص کر رکھے ہیں؟ جواب دیا گیا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق جو منزل من اللہ کا انکار کرتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتے عمومی خبر دی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتلایا کہ اللہ کے حکم کو چھوڑنے کی بنیاد پر کافر ہے، اور اسی طرح ہر اس شخص کے متعلق جو منزل من اللہ کا انکار کرتے ہوئے اس کے ساتھ فیصلہ نہ کرے وہ اللہ کا کفر کر رہا ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے حکم کو یہ جان لینے کے بعد کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسے نازل کیا ہے، اس کے ساتھ فیصلہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے۔ بالکل اسی طرح کہ کوئی شخص نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد نبی ہونے کا انکار کر دے، جلد نمبر 10 صفحہ 357۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ کے نازل کردہ کا انکار کرنے والے یہود کے متعلق نازل ہوئی، جو اس انکار میں ان کا شریک ہوا وہ کافر اعتقادی ہے، اور جو انکار کرنے میں یہود کا شریک نہیں تو اس کا کفر عملی ہے، اس لیے کہ وہ ان جیسا عمل کر رکھا ہے تاکہ عقیدہ اپنا رکھا ہے، اس وجہ سے وہ گناہگار مجرم ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوگا، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ اسی جواب کے اندر سن چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کی شرح و تفصیل امام حافظ ابو عبید القاسم بن سلام نے اپنی کتاب الایمان کے باب الخروج من الایمان بالمعاصی صفحہ 94-97 میں ذکر کی ہے، شائقین جو ہے وہ وہاں ملاحظہ کر لیں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ 268 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس تفسیر میں فرمایا یعنی کافر وہ ہے جو منزل من اللہ کے علاوہ سے فیصلہ کرنے کو جائز و حلال جانتے۔ پھر شیخ الاسلام نے ذکر کیا جلد نمبر 7 صفحہ 254۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس آیت میں مذکور کفر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ کفر ایمان سے خارج نہیں کرتا، ایمان کی طرح کفر کے بھی درجات ہیں، حتیٰ کہ وہ شخص جو کفر کا مرتکب ہے اس مقام پر آ جائے کہ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ کافر ہے۔ اور شیخ الاسلام نے ایک اور جگہ جلد نمبر 7 صفحہ 312 پر فرمایا اسلام کے قول کے مطابق جیسے انسان میں ایمان اور نفاق ہوتا ہے اسی طرح اس میں ایمان اور کفر بھی ہوتا ہے، حالانکہ یہ کفر دائرہ اسلام سے نہیں نکالتا، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نے اللہ کے فرمان وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر ملت اسلامیہ سے نہیں نکالتا، اور اسی کی امام احمد اور دیگر ائمہ رحمہ اللہ نے پیروی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے۔
سیدنا برار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون کے متعلق ارشاد فرمایا ہی فی الکفار کلھا، یہ آیات سب کافروں کے متعلق ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں تو حوالہ دے دیتا ہوں، بلکہ میری ہر بات یہ حوالے کے ساتھ ہوتی ہے اور تحقیقی جواب ہوتے ہیں۔ سلسلہ تو صحیحہ میں 2704 نمبر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ان تینوں آیات میں یہود و نصارہ کے کفار اور انہی کے مثل جو لوگ شریعت اسلامیہ اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں مقصود ہیں، اور جو کوئی بھی اگرچہ وہ بظاہر اسلام کا دعوے دار ہوں اس انکار میں حتیٰ کہ ایک حکم کا بھی انکار کر دیں وہ بھی ان میں شمار ہوں گے۔ لیکن ساتھیوں، یہ بات یاد رہے کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے نہ ہی اس کا انکار، تو ابھی آپ سن چکے ہو کہ وہ کافر کی طرح نہیں، اور اس پر کفر کا حکم لگا کر ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مومن ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے کفر کو عمل کفر قرار دیا جائے گا۔ اس مسئلہ میں یہ بنیادی نقطہ ہے جس سے اسلام کے متعلق فیصلہ کرانے کی خواہش مند بہت سے جذباتی نوجوان غافل ہیں۔ اسی بنا پر وہ بہت سے علاقوں میں ان حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے جو اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ کہ بہت سارے فتنے واقع ہو گئے ہیں، اور ایک ایسے جنگ جس کی کوئی تیاری نہیں میں ناحق خون بہہ رکھا ہے۔ میرے نزدیک یہ فرض ہے کہ اسلام کو عقائد باطلہ، بیکار فیصلوں، مخالف سنت آراء فاسدوں سے پاک و صاف کیا جائے اور اس مصفحہ اسلام پر لوگوں کی تربیت کی جائے، واللہ المستعان۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ یہ اب اس کے جواب میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو بتا دیں، بول دیں۔ ہاں جی، اگلا سوال، تشہد میں جو السلام علیک ایھا النبی کہا جاتا ہے، کیا اس میں ان لوگوں کے لیے دلیل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے دعوے دار ہیں؟ مطلب کرنے کے دعوے دار، مطلب جو رسول اللہ سے مدد طلب کرنے کے دعوے دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جواب یہ ہے میرے بھائی، اس میں مطلق طور پر ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں، بالخصوص سلفیوں کے نزدیک کوئی حجت نہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اور ہم اپنے آپ کو سلف کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں؟ یہ اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مسلمان بھی بہت سارے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مصداق بنتے ہوئے کہ الا ثلاث و سبعین فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال هي التي على ما انا علیہ واصحابی، یعنی ان قریب میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا وہ کون سا فرقہ ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہی ہے کہ جس طریق پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں۔ ایک اور صحیح روایت میں ہے ہی الجماعت سے مراد وہ جماعت ہیں، یہ تمام فرقے جن پر نبی علیہ السلام نے جہنمی ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس آگ سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن ان فرقوں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ ہر ایک لیلا کے وصال کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایک لیلا کے وصال کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن لیلا ان کے لیے اس چیز کا اقرار بھی نہیں کرتی، تو ان فرقوں میں راہ راست پر وہی فرقہ ہے جو اپنی جماعت کے لیے منہج کے طور پر اس حدیث کا خیال کرتے ہیں۔
کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرقہ ناجیہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہی التی ما انا علیہ والصحابی، یعنی وہ راستہ کہ جس پر میں اور میرے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، الا ما انا علیہ فقط تو، الا ما انا علیہ فقط تو، یہ الفاظ نہیں ہیں یعنی جس پر صرف میں ہو، یہ الفاظ نہیں یعنی جس پر صرف میں ہوں، بلکہ اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی شامل کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کو کیوں بلائیں؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے ابھار تھے؟ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اور خلفائے راشدین کا ذکر کرنا اگرچہ آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے بھی رسول اللہ کی مخالفت کی، ٹھیک ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اور اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستے کی وہ پیروی کرتا ہے، ہم اسے پھیر دیتے ہیں کہ جس طرف بھی وہ پھرتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپس میں شدید قسم کے اختلاف بھی ہوں لیکن اس کے باوجود وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو؟ تو ان گروہوں کا آپس میں جو اختلاف ہے یہ ممکن ہی نہیں۔ کیا ہے یہ؟ ممکن ہی نہیں کہ اس اختلاف کا سبب قرآن ہو۔ تو ہر وہ جماعت کہ جو دعویٰ کرتی ہے وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی شاہد پیش کرے، اور شاہد نیک مومنوں کا راستہ ہے۔ ہاں جی، اگلا سوال کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قدر کے وسیلہ کی بات، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شرف اور قدر و منزلت کے وسیلے سے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، میری عزت و شرف کا وسیلہ مانگو اس لیے کہ میری عزت قدر اللہ کے ہاں عظیم ہے، اور دعا میں آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ وضاحت فرما رہے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ حدیث بے اصل ہے، سلسلۃ الضعیفہ میں 22 نمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، قدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، کن الفاظ میں تعریف کی یاد ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بہت عزت والا تھا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ شرف و منزلت والے تھے، لیکن یہ بات اور ان کے عزت و مقام کا وسیلہ الگ معاملہ ہے، انہیں آپس میں خلط کرنا مناسب نہیں، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کے وسیلے سے دعا کرنے والے کا اگر یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے دعا کی قبولیت کی امید ہے تو یہ بات بعید از عقل ہے، کیونکہ قبولیت دعا غیبی امور سے ہے جسے عقل سے نہیں پایا جا سکتا، تو لہٰذا اس بارے میں کسی صحیح دلیل کا ہونا ضروری ہے، البتہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے متعلق احادیث یا تو صحیح ہیں یا ضعیف، یا تو صحیح ہیں یا بولو کیا کہیں ضعیف ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال صحیح احادیث سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا،
مثلاً استسقاء میں اور نابینے صحابی رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، تو در حقیقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ ہے تاکہ آپ کی عزت اور ذات کا۔ اب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرحیق الاعلیٰ کے پاس چلے گئے تو آپ کی دعا سے توسل بھی ناممکن ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ناممکن و ناجائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں استسقاء کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اس لیے کہ وہ مشروع وسیلہ کے معنی سے واقف تھے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے یہ دعا اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ مشروع وسیلہ کے معنی سے واقف، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کی زندگی میں سے وسیلہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا کو صلہ ذریعہ بنایا جو کہ ممکن اور مشروع ہے، اور اس طرح یہ بھی منقول نہیں کہ کسی نبینے نے اس نبینے صحابی رضی اللہ عنہ کی دعا کو وسیلہ بنایا ہو، اس لیے کہ اصل راز اس نبی کی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجھ سے سوال اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں نہیں بلکہ بڑا راز اس نبینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کا تقاضا اس صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ سے کیا تھا، جیسا کہ اس کی دعا سے عیاں ہے، اللہم فشفعہ لی، اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ الغرض حدیث کا سارا موضوع دعا پر مبنی ہے، جیسا کہ اس مختصر وضاحت سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذریعے سے سوال کو ناپسند کرتا ہوں۔ رہا زاہد کوثری کا اپنے مقالات میں صفحہ 381 پر یہ کہنا کہ تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ امام شافعی کا امام ابو حنیفہ کو وسیلہ بنانے کا ذکر کیا، تو یہ کوثری کے مبالغے بلکہ مغالطے میں سے، اس لیے کوثری نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ علامہ بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد صفحہ 123 میں عمر اسحاق بن ابراہیم از علی بن سیمون الشافعی صحیح سند سے ذکر کیا کہ امام شافعی کو علی بن میمون نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بے شک میں ابو حنیفہ سے تبرک لیے قبر کی زیارت کے لیے آتا، کیا مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز ادا کر کے ان کی قبر کی طرف آتا اور امام صاحب کی قبر کے قریب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ضرور مجھ سے درود دعا کے ذریعے ہوتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ روایت ضعیف باطل ہے، اس لیے عمر بن اسحاق بن ابراہیم غیر معروف ہے اور اس کا ذکر کتب رجال میں نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ یہ عمر بن اسحاق بن ابراہیم بن حمید بن السکن ابو محمد التنوسی، جس کا ترجمہ علامہ خطیب بغدادی کی 12ویں جلد صفحہ 266 نے ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا کہ وہ بخارا کا رہنے والا ہے جو بغداد میں آیا ہے صفحہ 341 پر۔ اس کے علاوہ علامہ خطیب نے جراوات تعدیل ذکر نہیں کی، لہٰذا یہ مجہول الحال ہے لیکن درست نہیں، کیونکہ اس کی اسناد علی بن میمون کی وفات
247 ہجری کی ہوئی. ہاں، اس طرح ان دونوں کی وفات کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے اور ان کی ملاقات بعید ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے جس کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل نہیں. امام ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم صفحہ 165 میں اسی روایت کا معنی ذکر کر کے اسے باطل ثابت کیا ہے. کیا کیا ہے؟ باطل ثابت کیا ہے. اور توسل کے متعلق دوسری قسم کے احادیث ضعیف. ہاں جی، اگلا سوال. آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مختلف جماعتوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے، ہمارا کیا کردار ہے مسلمانوں کی وحدت میں؟ کیا ضروری نہیں کہ ہم مسلمانوں کو ایک جماعت میں ملا لیں؟ میرے بھائی جواب سن، ہمارا کردار مسلمانوں کے ساتھ متحد ہونے میں ضروری ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جس سے سب مسلمان غافل ہیں کہ کس بنیاد پر مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. کیا اسی پرانی بنیاد پر کہ ہر چیز کو اپنی جگہ باقی رکھا جائے، یا اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بنیاد پر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں فی شیء میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہوگا جیسے اسے امر نوح عطا کر دی جائے. اگر آپ مسلمانوں کے متحد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مسلمانوں میں سے بھی اپنا اللہ اکبر، تو مسلمانوں میں سے بھی آج جو کتاب اللہ کی وجہ سے کافر بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں نقص ہے. اللہ میری توبہ. بس اوقات میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. آپ اسے مسلمان کے ساتھ کس قدر متحد ہو سکتے ہیں کہ جو عقیدہ کی بنیاد پر ہی میں آپ کی مخالفت کر رہا ہوں. اس لیے کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اتحاد کی حرص رکھتا ہو، اس پر واجب ہے کہ اس اصول کو مد نظر رکھیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تفرقت الیہود علی 71 او اثنتین وسبعین فرقہ وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفرق امتی على 73 فرق كلها في النار الا واحد. قالوا من ہے یا رسول اللہ؟ قال الجماعت وفی روایت. کیوں دے وی لیٹ روٹی؟ اللہ اکبر. اچھا، میں عرض کر رکھا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ راستہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. مسلمانوں کے وحدت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اپنا منہج بھی ایک کر لیں. الحمدللہ مسلمانوں کا اصل منہج بھی ایک ہی، قال اللہ وقال رسول. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، فرقہ ناجیہ کسی ایک گروہ میں بند نہیں کیے گئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟
اللہ اکبر، نہ ہی کسی ایک جماعت کے ساتھ مخصوص، ان جماعتوں اور گروہوں میں سے جس فرد پر وہ علامت و نشانی ہو جو آپ نے بتائی صادق آئے گی، ہر وہ شخص فرقہ ناجیہ میں شمار ہو۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فرقہ ناجیہ والے اہل حدیث یا اہل سنہ یا سلفی المنہج والعقیدہ ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے اس دعوی میں سچا ہو؟ تو یہاں مسئلہ دعویٰ کرنے کا نہیں بلکہ کسی معین فرقہ کی طرف منسوب کرنا یا کسی مخصوص جماعت کا دعویٰ کرنا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان شخص کو اس علامت کا خیال رکھنا چاہیے جس علامت کو فرقہ ناجیہ کی علامت قرار دیا گیا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کہ ہر مسلمان شخص کو اس علامت کا خیال رکھنا چاہیے جیسے جس علامت کو فرقہ ناجیہ کی علامت قرار دیا۔ علامت یہ ہے کہ وہ راستہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ باقی رہ گئی بات، اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ فرقہ ناجیہ کسی ایک گروہ میں بند نہیں، نہ ہی کسی اور جماعت کے ساتھ مخصوص، ان جماعتوں اور گروہوں میں سے جس فرد پر وہ علامت و نشانی جو آپ نے بتائی صادق آئے گی، ہر وہ شخص اس فرقہ ناجیہ میں شمار ہو۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فرقہ ناجیہ والے اہل حدیث ہیں یا اہل سنہ یا سلفی المنہج والعقیدہ ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ میں سچا ہو؟ تو میرے بھائی، تو یہاں مسئلہ دعویٰ کرنے کا نہیں کہ کسی معین فرقہ کی طرف منسوب کرنا یا مخصوص جماعت کا دعویٰ کرنا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان شخص کو اس علامت کا خیال رکھا جائے، اور جس علامت کو فرقہ ناجیہ کی علامت قرار دیا، علامت یہ ہے کہ وہ راستہ کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ باقی جماعتوں کے نام رکھنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی پسند کا نام کوئی بھی شخص اپنی جماعت کا کوئی نام رکھ لے کہ جب ان کے باہمی آپس میں اختلاف نہ ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہے کہ وہ جیسی چاہیں اصطلاحیں وضع کریں، لیکن اس نام کے پیچھے ایسی کوئی چیز مرتب ہو جو شریعت کے خلاف اور قوم پرستی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کسی معین گروہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ نام انتشار کا سبب بن رہے ہو، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عموم میں داخل ہوگا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا مت کرو، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہم صاف فرقہ اور روایت کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ اس فرقہ واریت پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت کے جو ان کے پاس وہ اس پر وہ خوش ہیں۔ اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اسلام میں ایک ہی جماعت ہے جو قرآن کے نص ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی جماعت کامیاب ہے۔ اللہ کے جماعت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ پھر ہر اس شخص کو چاہیے کہ جو صحابہ کے منہج پر چلے، تو اس لیے اسے چاہیے کہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرے۔ اچھا، اگلا سوال، تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اور میرے بھائیوں، پہلی بات، تبلیغی جماعت نئی جماعت ہے، تبلیغی جماعت نئی صوفی جماعت ہے۔ ان کی بنیاد کتاب و سنت پر قائم نہیں ہے،
لہٰذا تبلیغ کے لیے دن یا رات 40 دن کے لیے نکلنا اور مدت کو مقرر کرنا تبلیغ کے لیے یہ چیز نہ سلف سے ثابت ہے بلکہ نہ ہی خلف کے فعل سے ثابت۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ تبلیغ کی غرض سے نکلتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ وہ تبلیغ کے اہل نہیں ہیں۔ تبلیغ کے اہل تو اہل علم ہی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے قاصدوں کو بھیجتے تھے، ان میں علماء اور فقہاء شامل ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے لیے اکیلے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ابو موسیٰ اور معاذ رضی اللہ عنہما ان کو بھی اکیلے بھیجا، ان کے ساتھ صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں بھیجا۔ اس کے باوجود کہ وہ صحابہ تھے، ان تبلیغوں کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ جتنا ان لوگوں کے پاس علم تھا۔ ہم ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کریں، دین کو سمجھیں، پھر ان کفار کے ملکوں میں جا کر دعوت کی غرض سے دورے کریں تاکہ کسی فتنہ کا شکار نہ ہو۔ اور ان کو تو ان لوگوں کی زبان بھی نہیں آتی اور وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ صحابہ کو دیکھو جو مکہ مدینہ کے تھے، ان کی قبریں بخاری و سمرقند میں ہیں۔ جواب یہ کہ کاش ہم بھی اسی طرح نکل جائیں کہ جس طرح یہ لوگ جہاد کرتے ہوئے نکلے۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، یعنی نص کے مقابلہ میں قیاس۔ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن اس تبلیغ کے نام سے جماعتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بعض جہنمیوں نے تو لا الہ الا اللہ کے شرح میں رسائل لکھیں، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کیسے معبود نہیں؟ معبود تو بہت سارے ہیں۔ تو اہل علم کی اس تفسیر میں فرماتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تعالیٰ، اگر نہ لات، منات، عزا اور آگ وغیرہ ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اچھا، اگلا سوال، تبلیغی جماعت کا منہج کیا ہے اور کیا کسی طالب علم کے لیے جائز ہے کہ یا کسی اور کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ تبلیغ میں نکل جائیں؟ اور میرے بھائیوں، تبلیغی جماعت کا منہج کتاب و سنت اور سلف صالحین والا منہج نہیں ہے۔ جب معاملہ اسی طرح ہے تو ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اس منہج کی بنیاد سلف صالحین کے منہج کے مخالف تھی۔ یہ اللہ کے راہ میں دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے ایک عالم نکلتا ہے۔ جو اس علم کے ساتھ نکلیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنی مساجد میں بیٹھ کر علم دین حاصل کریں، یہاں تک کہ ان میں سے علماء تیار ہو جائیں، وہ اپنے معاشرے میں دین کے کام کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ جب معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہو تو وہ دین کے علم پر لازم ہے کہ وہ دو قوتوں کو دعوت دیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہی کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ تبلیغی جماعت والے کتاب و سنت کی طرف دعوت نہیں دیتے بلکہ وہ فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی جماعت اخوان المسلمین کی جماعت کے زیادہ مشابہ ہے۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ان کی دعوت کتاب و سنت پر قائم ہے، لیکن یہ صرف باتیں ہیں، وہ ایک عقیدہ پر بھی آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ ان میں ماتریدی عقیدہ والے بھی ہیں، اسی طرح سے اشعری اور صوفی بھی شامل ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی دعوت کی بنیاد ہے کہ یکجا ہونا اور لوگوں کو جمع کرنا، سب کو اسی کی طرف لباس پہنانا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی ثقافت نہیں، ان کو آدھی صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکے ہیں،
آج تک ہم ان میں کوئی عالم دین ظاہر نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ثقافت ہر ایک کی اپنی اپنی صحیح، لیکن عقیدہ توحید پر سب کو جمع کرو، کیونکہ عقیدہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگ بغیر اختلاف کیے جمع ہو سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے اس زمانے کے صوفی ہیں، یہ صرف اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں، عوام کے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ منتشر ہو جائیں گے، اس لیے ان کو ساکن رہنے دیتے ہیں، حرکت نہیں دیتے۔ جناب سعد الحسین کا تبلیغی جماعت کے امام کے ساتھ، جو کہ ہندوستان یا پاکستان میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ تحریری طور پر مناظرہ ہوا کہ جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ وسیلہ کے قائل ہیں، اسی طرح غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے قائل ہیں، اور بھی اس طرح کے غیر شرعی چیزیں۔ ان کے عقائد کا جز لانی فکر بنی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اپنی جماعت میں شامل ہونے والے افراد سے 4 چیزوں پر بیعت لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، نقش بندی طریق پر بیعت لیتے ہیں۔ ہر تبلیغی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بنیادی طور پر بیعت کریں۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کی جماعتی کوششوں سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، یا فلاں جگہ پر اتنے لوگ دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر چکے، تو کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں ان کے سچا ہونے کے لیے؟ اور ہمارے ان کے ساتھ ان کے لیے جواز کے طور پر بھائی ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہم بھی بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو ذاتی طور پر صوفی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک شخص اس طرح کا موجود ہے کہ جو سنت میں سے کچھ بھی نہیں جانتا، اس کا عقیدہ بھی فاسد ہے، باطل طریقہ سے لوگوں کے مال کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے فاسق لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جماعت کے جو لوگوں کی خیر کی دعوت دیتی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کوئی اسوہ ہو یا قدوہ ہونا چاہیے کہ جس کے منہج پر یہ لوگ چلیں، لیکن ہم ان کی طرف نظر غائر دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے عقیدے کی دعوت دیتے ہیں؟ کسی مذہب کے بارے میں عصبیت رکھتے ہیں، بغیر اور سنت کے اتباع کی دعوت دیتے ہیں؟ جہاں بھی ہوں اور جس جماعت کے ساتھ ہوں، تبلیغی جماعت کا کوئی عمل منہج نہیں ہے، بلکہ ان کا منہج وہی ہے کہ جس جگہ پہ یہ لوگ رہتے ہیں وہیں کی چیز اپناتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزقنا ورض عنا
ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم من أراد المسلمين بشره فاجعل كيده في نحره واشغله فاجعل كيده في نحره واشغل بنفسه فاجعل تدبيره عليه وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.